منصوبہ بندی نظم کی سائیکل، پروجیکٹ مینجمنٹ سائیکل۔ خوش آمدید دوستو، آج ہم پروجیکٹ مینجمنٹ نامی ایک اہم تصور کے بارے میں سیکھیں گے۔ پروجیکٹ مینجمنٹ کو اردو میں منصوبہ بندی نظم کہا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اسے زیادہ تر پروجیکٹ مینجمنٹ ہی کہیں گے۔ پروجیکٹ مینجمنٹ ایک ایسا ٹول ہے جس کا استعمال ہماری روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ ساتھ مستقبل کے بڑے منصوبے بنانے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ منصوبے ہمارے چاروں طرف ہیں، جیسے کہ منصوبے کی دو مثالیں: جب ماں کچھ خریدنے کا منصوبہ کر رہی ہو یا کوئی انجینئر سڑک بنانے کی کوشش کر رہا ہو۔ پروجیکٹ مینجمنٹ کے 4 اہم مراحل ہیں۔ یہ ہمارے منصوبے کو واضح کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا آغاز ہوتا ہے، پھر ہم منصوبہ بناتے ہیں اور اس کے بعد ہم ان سرگرمیوں کو کرتے ہیں جن کے ہم نے منصوبے بنائے تھے۔ آخر میں ہم اپنی منصوبہ بندی کا اختتام کرتے ہیں۔ ہم ان مراحل پر مزید تفصیل سے مباحثہ بعد میں کریں گے۔ کیا آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی بھی پروجیکٹ مینجمنٹ کا استعمال کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں۔ پروجیکٹ مینجمنٹ کا استعمال کوئی بھی اپنے کسی بھی قسم کے کام کے لیے کر سکتا ہے۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں پروجیکٹ مینجمنٹ کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی انفرادی زندگی میں پروجیکٹ مینجمنٹ کے طریقہ کار کا استعمال اپنے گاؤں میں عید اور تیوہار منانے کے منصوبے کے ساتھ ساتھ ذاتی تعطیلات کا منصوبہ بنانے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ ہم اس طریقہ کار کا استعمال اپنے گھر کی تعمیر جیسے طویل مدتی منصوبوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے کام کے لیے بھی پروجیکٹ مینجمنٹ کا استعمال کر سکتے ہیں، جیسے کہ جب ہم ملازمت کے لیے درخواست دے رہے ہوں تب، یا کسی امتحان کے لیے اپنی پڑھائی کا منصوبہ بنا رہے ہوں۔ تب ہم اپنی دکان جیسے کاروبار کو منظم کرنے کے لیے بھی پروجیکٹ مینجمنٹ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ کو پروجیکٹ مینجمنٹ کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ آئیے سیکھیں۔ جیسے کہ ہم نے پہلے دیکھا، پروجیکٹ مینجمنٹ کے 4 اہم مراحل ہیں۔ آئیے ان میں سے ہر ایک مرحلے کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرتے ہیں۔ پہلا مرحلہ اس منصوبہ بندی کو واضح کرنا ہے جسے ہم مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ اس مرحلے کو مکمل کرنے کے لیے ہمیں ایسے سوالات کے جوابات دینے ہوں گے، جیسے ہمیں کس مسئلے کو حل کرنا ہے اور اس منصوبہ بندی کا اہم مقصد کیا ہے، اور ساتھ ہی ایسے سوال کے جواب کو بھی سمجھنا ہوگا کہ میں کیسے معلوم کر سکتا ہوں کہ یہ منصوبہ بندی کامیاب رہی۔ اگلی سرگرمی منصوبہ بندی کا پلان بنانا ہے، اور اس کے لیے ہمیں 7 مراحل کو مکمل کرنے اور ان سے متعلق سوالات کے جوابات تلاش کرنے کی ضرورت ہوگی، جیسے کیا کام تکمیل کرنا ہے، اس منصوبہ بندی کو مکمل کرنے کے لیے کون کون سے اشیاء کی ضرورت ہے، اس منصوبہ بندی کو مکمل کرنے میں کتنا وقت اور کتنی رقم درکار ہوگی، اور اس منصوبہ بندی کے دوران کیا غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ یہ وہ مرحلہ ہے جس میں کام کیا جاتا ہے۔ جب ہم منصوبہ بندی کی شروعات کرتے ہیں تو اس مرحلے میں 3 سٹیپس ہوتے ہیں جو ہمیں یہ سمجھنے میں مدد کرتے ہیں کہ کیا کام وقت پر تکمیل ہو رہے ہیں، یا ہمیں ایسے سوالات کے جوابات دینے کی بھی اجازت دیتا ہے: کیا ہمیں مزید رقم خرچ کرنے کی ضرورت ہے، اور کیا ہمیں منصوبے میں کوئی تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے۔ آخری مرحلہ تب ہوتا ہے جب ہم آخر کار اپنی منصوبہ بندی کو مکمل کرتے ہیں اور جائزہ لیتے ہیں کہ وہ کیسے ہوا۔ اس مرحلے کے دوران ہم سوچتے ہیں کہ منصوبہ بندی میں کیا اچھا ہوا اور کیا بہتر ہو سکتا ہے۔ اور یہ پروجیکٹ مینجمنٹ کے تمام مراحل ہیں، 4 اہم مراحل اور 14 چھوٹے مراحل۔ اگر ہم ان تمام سائیکل پر عمل کریں تو کسی بھی منصوبہ بندی کو کامیابی سے منظم کرنے میں قابل ہو سکتے ہیں۔